کیا پیدا کرو؟ خودداری، اپنا کھاؤ اپنا کماؤ، کسی کی جیب پہ نظر مت رکھو. اور اس کی علامت کیا ہے؟ آپ کا دوست اپنی پوری آمدن آپ کو بتاتے ہوئے ہچکچائے نہیں. بے شک اگر آپ کے ریلیٹو آپ کو اپنی پوری تنخواہ پوری آمدن بتاتے ہوئے ہچکچا رہے ہیں، اس کا مطلب وہ برے نہیں ہیں، آپ برے. ان کو آپ سے خطرہ ہے کہ اگر ان کو بتا دیا نا میرے پاس کتنا پیسہ ہے تو میرا پیسہ سیو بولو نہیں ہے. لوگ حکومت کو پورا پیسہ کیوں نہیں بتاتے؟ پتا ہے سیو نہیں ہے، ٹیکس ٹھیک ٹھاک ٹیکس لگ جائے گا. یہی کام کب ہو رہا ہے؟ کہاں ہو رہا ہے؟ یہی بھائی کو بتاتے ہوئے، بہن کو بتاتے ہوئے، شوہر بیوی کو بتاتے ہوئے، بیوی شوہر کو بتاتے ہوئے. ایک خاتون نے مجھے کہا کہ میرے میاں مجھے پوری آمدن بتاتے ہی نہیں ہیں، پتہ نہیں کتنا کما رہے ہیں، بتاتے ہی نہیں ہیں، بتاتے ہی نہیں ہیں. میں نے کہا آپ کے جو میاں آپ کو نہیں بتا رہے نا آپ کی کتنی آمدن ہے، یہ آپ کا فالٹ ہے. بے شک مفتی صاحب، اس کو ڈر ہے، اس کو ڈر ہے کہ میرا پیسہ سیو نہیں ہے. بولو. بے شک سیو نہیں ہے. اور میں نے کہا آپ کے پاس بھی جتنا گولڈ ہے، جتنا پیسہ ادھر ادھر سے آپ کو ملتا ہے، آپ اپنے شوہر کو بتاتی ہو؟ کہتی ہے نہیں. میں نے کہا یہ آپ کے شوہر کی غلط ہونے کی دلیل ہے. بولو نا. شوہر غلط ہے. نہ شوہر کو بیوی پہ اعتماد ہے اور نہ بیوی کو شوہر پہ. بے شک مفتی صاحب، سمجھتا نہیں ہے بات کو. سمجھ آ گئی مفتی شوہر صاحب. بھی نہیں بتاتا بیوی کو، اس کو پتا ہے اتنے خرچے بڑھا دے گی کہ میرے لیے سروائیو کرنا مشکل ہو جائے گا. بے شک اور بیوی بھی نہیں بتاتی میاں کو. اس کو پتا ہے جب اس کو میاں کو پتا چلے گا اچھا میری بیگم کے پاس تو اتنا پیسہ آ رہا ہے، وہ بھی گھر میں ہاتھ کھینچ لے گا. سمجھتے ہو؟ بے شک وہ بھی جو اس نے لائف دی ہوئی ہے اس میں کیا کرے گا؟ ڈنڈی مارنا شروع کر دے گا. یہ ہماری سوسائٹی کا ایک نیگیٹو پہلو ہے. بے شک ہمارے سامنے کوئی کسی کو اپنی آمدن اور بتانی بھی نہیں چاہیے. انشاءاللہ. کیا کرے گا؟ یہ تو میں نے بتایا کہ لوگ پیسہ مانگتے ہیں ضرورت کی بیس پہ نہیں بلکہ بے شک عیاشی کے لیے. دوسرے کے پیسے سے بزنس کریں گے اور پھر ڈبو کے بیٹھ جائیں گے، پھر اس کو بول دیں گے کہ ہمارے پاس پیسے ہی نہیں ہیں. آپ کو لوگ حقیقت پتہ ہے کیا ہے؟ جی مفتی میں صاحب، پہلے اس بات پہ بہت حیران ہوتا تھا کہ مالک مکان لوگ اکثر کرایہ داروں کو بہت ٹینشن دیتے ہیں. صحیح فرمایا آپ نے. آپ نے دیکھا ہوگا مالک مکان اور کرایہ داروں میں یہ جھگڑے، نل کا ٹوٹ گیا، کرایہ دار کہہ رہے یہ تمہاری ذمہ داری ہے، بالکل مالک مکان کہہ رہے نہیں ہم نہیں لگائیں گے. یہ جھگڑے بہت ہوتے ہیں نا. بولتے جی کیوں نہیں مفتی بھائی، صاحب آپ ٹھیک فرما رہے ہیں. گھر پرانا ہو گیا کلر کرا کے دو. کرایہ دار کہہ رہا ہوتا ہے مالک مکان سے کیا کرا کے دو؟ کلر کرا کے دو. مالک مکان کہتا ہے ہم نہیں کرائیں گے، کرایہ دار کہتا ہے تمہارا گھر ہے تمہاری ذمہ داری ہے. یہ پھڈے چلتے ہیں کہ نہیں چلتے؟ بے شک بل زیادہ آ گیا اس پہ جھگڑے، مالک مکان، موٹر خراب اس پہ جھگڑے. ہر گھر میں مالک مکان اور کرایہ دار کا کچھ نہ کچھ پٹیک چلتی بولو ہے. چل رہی ہے. جی مفتی صاحب آپ ٹھیک فرما رہے ہیں. میں یہ سمجھتا تھا کہ مالک مکانوں کی طرف سے زیادتی ہوتی ہے کرایہ داروں پر، لیکن یہ یک طرفہ معاملہ نہیں ہے، یہ زیادتی دونوں کی طرف سے ہوتی ہے. بے شک اصل میں ہماری سوسائٹی میں کسی کو کسی پہ اعتماد اب رہا نہیں. جب کرایہ دار مالک مکان کو فون کر کے کہتا ہے نا نل کا ٹوٹ گیا ہے یہ صحیح کرا دو، مالک مکان کے دل میں پتہ ہے کیا آئے گا؟ اس نے جان کر بے احتیاطی کی ہے، اپنا گھر سمجھ کے اس نے استعمال نہیں کیا. اگر میں نے اس کو نلکے کے پیسے دے دیے نا کل دوسرا نلکا توڑے گا. یہ بے شک سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اگر میں اتنا اچھا بن گیا نا نلکا ٹوٹ گیا یہ لو، اگلے دن کہے گا ٹائل اکھڑ گئی ہے واش روم کی، پرسوں کہے گا وہ لائن لیک کر گئی ہے گٹر لائن، ترسوں کہے گا سیڑھیوں کا ایک وہ اکھڑ گیا ہے، اس اگلے دن کہے گا کھڑکی گر گئی ہے، چوتھے دن کہے گا زلزلہ آ گیا پورا گھر تباہ ہو گیا ہے. بے شک مفتی صاحب آپ ٹھیک فرما رہے ہیں. اور یہ ہوتا ہے. بے شک مفتی صاحب. اور کرایہ دار کو بھی مالک مکان پر اعتماد نہیں ہے. سچی بات ہے. اس کو پتا ہے کہ اگر واقعی میں بھی نل کا ٹوٹا ہے نا تو میں بولوں گا تو پہلی دفعہ میں پیسے نہیں ملیں گے، لہذا وہ جتنا کیس ہوتا ہے نا اس کو ڈبل کر کے پیش کرتا ہے کہ خرچہ ڈبل کر کے بتاؤ، ہو سکتا ہے لچڑ پنے میں آدھا کم از کم نکل آئے. جی نہیں آئی میرے خیال میں. ٹھیک فرما رہے ہیں. یعنی جتنا خرچہ آ رہا ہے نا ڈبل کر کے بتائے گا، ڈبل.
تو دونوں کو ایک دوسرے پر, اور یہ پاکستان میں مسئلہ ہے, یہ جب بھی آپ کسی سے بزنس کر رہے ہوتے ہو آپ کو پتا ہے جو پہلے ٹوپی کرا دے گا وہ حاوی آ جائے گا. اگر آپ نے شرافت سے معاملہ کرنے کی کوشش کی تو دوسرا آپ کے اوپر پورا ہیلمٹ لا کے تھوپ دے گا. جی مفتی صاحب آپ ٹھیک فرما رہے ہیں. اسی لیے لوگ کیا کر رہے ہوتے ہیں, لچڑ پن دکھا رہے ہوتے ہیں, ہے ہی نہیں میرے پاس, میں کہاں سے دوں, جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں بھائی ہے ہی نہیں, ان کو پتا ہے بول دیا نا ہے وہ تو پھر تو چھوڑ دے گا مجھے. گھننے بن رہے ہوتے ہیں. میں نے ایک دفعہ کاروبار میں پیسے لگائے نا, طے یہ ہوا تھا جی مفتی صاحب کہ ہر مہینے جو ہے وہ اصل رقم تو ڈبو دی اس نے, اصل رقم نہیں, جو پروفٹ تھا وہ تو ہوا نہیں. اب طے یہ ہوا کہ تھوڑے تھوڑے کر کے جو میرا قرضہ ہے نا وہ لوٹائے گا وہ ہر مہینے. اب میں جب بھی اس کے گھر جا رہا ہوں نا پیسے مانگنے, میرا بچہ بیمار, میرے ماموں کی طبیعت خراب, میرے چاچو کو یہ ہو گیا, میں نے کہا ایک ہی دفعہ جتنے لوگوں کا انتقال کروانا ہے نا لسٹ بنا کے دے دے مجھے, تو میں اتنا بیزار آ گیا. اللہ رحم کرے. ایک دفعہ جس کی ٹانگ ٹوٹنی ہے, جس کا بائک سے گر کے کھوپڑا خراب ہونا ہے, ایک دفعہ لسٹ بنا دے, اور جو بچ جائے نا خاندان میں وہ مجھے بتا, میں اس تاریخ کو آ جاؤں گا. یہ ہر جگہ ہوتا ہے. جی مفتی صاحب جب آپ پیسے مانگنے جاؤ وہ کہے گا بھائی میرے یہ ہو گیا, اس دفعہ یوں ہو گیا, اس دفعہ یوں ہو گیا. ہمارے تو پیسوں کے معاملات بہت چلے ہیں لوگوں سے, بہت کم لوگ اس معاملے میں کلیئر ہیں. آپ ٹھیک فرما رہے ہیں بھائی مفتی صاحب. خودداری پیدا کرو. کیا پیدا کرو؟ خودداری. اور یہ خودداری اس وقت تک خدا کی قسم پیدا نہیں ہوگی جب تک دولت سے محبت ختم نہیں ہوگی. سمجھ رہے ہو؟ اور دولت سے محبت کیسے ختم ہوتی ہے؟ دنیا کیا ہے میرے بھائی؟ مسافر. ٹماٹر کھا کے بھی گزر جائے گی, اور چائے پاپوں میں ڈبو کے کھانے کا اپنا مزہ ہے, اس طرح بھی گزر جائے گی, اور برگر کھا کے بھی گزر جائے گی. تو برگر جو اپنے پیسوں کا ہو بہت اچھا ہوتا ہے, تو دوسروں کی جیبوں پہ نظر رکھ کے اگر پیزا برگر کھا رہے ہو اس سے بہتر تھا رات کی بچی ہوئی سوکھی روٹی کھا کے عزت کے ساتھ. بے شک مجھے ایک دوست کا جملہ بہت اچھا یاد آ رہا ہے, رکھ دو بیٹا اس کو نیچے. ایک گنے والا تھا, گنے کے رس والا. بعض لوگ غریب ہوتے ہیں, مالدار ہوتے ہیں اندر سے. یہ جو آج کل لوگوں کو مالدار بنانے کی بتایا جا رہا ہے نا, پیسہ سب کچھ ہوتا ہے, خدا کی قسم نہیں ہے. بے شک دل کا غنا پیدا کرو اپنے اندر. اگر ظاہری دولت آ گئی اور دل میں غنا نہیں ہے تو یہ شخص بھی غریب ہے. کیوں؟ یہ کبھی سکون میں نہیں آئے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ چاہے گا کہ سونے کا ایک جنگل ہے تو کاش یہ جنگل کیا ہو جائے, ڈبل ہو جائے. کبھی بھی سکون سے نہیں بیٹھے گا. سکون اسی کو مل رہا ہے جو قناعت کے ساتھ زندگی گزارتا ہے کہ جتنا اللہ نے مجھے دیا میرے لیے کافی ہے. بس اسی میں جیوں گا. اپنے گھر والوں کو بھی بتا دو بھائی